بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ الکرام الاجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ پورے کشمیر کے اندر، جموں کشمیر کے اندر سوشل میڈیا پہ کئی دنوں سے، جبکہ میں کہتا ہوں کئی مہینوں سے، ایک کوشش کی جا رہی ہے ہوا دینے کی، کس طریقے سے سیکٹرین وائلیشنز کو یہاں اجاگر کر کے، سیکٹرین کلیشز کو، مسلکی منافرت کو، تکفیری ذہنوں کو عام کر کے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال کر انارکی پھیلائی جائے اور معاشرے کے اندر جو امن و سکون ہے اس کی فضا کو ختم کیا جائے، اس کے لیے کہیں کوششیں جاری اس وقت بھی جاری ہے۔ ہم ہمیشہ اتحاد کی داعی رہیں اور اتحاد کے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ ہمیں شانہ بشانہ کام کرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ کئی دنوں سے کچھ وائرل ویڈیوز جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں، جن سے نہ صرف عوام اہل سنت بلکہ ہر مسلمان، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو یا انسانی ذہن، سوچ یا ادراک رکھنے والا ہو، اس کے دل کو چھلنی کیا گیا ہے کہ حضرت خلفائے ثلاثہ کی توہین کر کے یا صحابہ کبار کی توہین کر کے۔ دیکھیے، اس بارے میں صاف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والے کسی بھی شے کی توہین برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کی توہین سننے کے لیے تیار ہے، نہ ہی ہم متحمل ہے اس چیز کے کہ ہمیں کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا حضور کی نسبت سے، میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت اطہار تو بہت بڑی بات ہے، یا صحابہ کبار، کہ ہم چھوٹی بھی کوئی شے ہو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اطہر کے ساتھ نسبت رکھتی ہو، اس کی بھی توہین ہم کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ لہٰذا میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ جو بھی اس پھیل میں مبتلا ہے، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنے دین کو بھی ضائع کر رہے ہیں، اور ہم سوسائٹی کے اندر ایک ایسا آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں جس آگ کو یقینی طور جن شعلوں کو ہم روک نہیں پائیں گے، جو ہمارے گھروں تک یا ہر کسی انسان تک پہنچ جائیں گے۔ میں اولاً جن لوگوں کے دلوں میں یہ تکلیف ہے یا پریشانی ہے یا غصہ ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یقینی طور امن کی فضا کو قائم رکھیں، اور جس طریقے سے ہم نے پہلے ہی یہاں گورنمنٹ سے، انتظامیہ سے گزارش کی ہے کہ جس میں ہم جموں کشمیر پولیس کے، خاص کر سری نگر پولیس کے یا ایس ایس پی صاحب کے مشکور ہے کہ انہوں نے صرف اس چیز کو نہ صرف نوٹس لیا، بلکہ انہوں نے جو سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے باضابطہ طور ان کو سینٹرل جیل شفٹ کیا ہے، ان کو گرفتار کیا ہے۔ ایک تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ایک بڑے سیکٹرین کلیشز کو، بڑی وائلیشن کو پھیلنے سے انہوں نے روکا، اور ہم عوام سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی فتنہ فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور ساتھ میں ہماری گزارش ان لوگوں سے ہیں کہ جو یقینی طور یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے خانقاہ معلیٰ کے اندر ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ خانقاہ معلیٰ کے غسل کے بارے میں، اس وقت بڑا آسمان سر پر اٹھا کر یہ کہا گیا کہ یہ توہین آمیز سٹیٹمنٹ ہے۔ ہم نے اس وقت اسی سٹیٹمنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور باضابطہ طور پر ان اپنے افراد کی طرف سے معافی بھی مانگی، لیکن آج ان کو آگے آنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے ہمارے شیعہ برادران ہو، جو شیعہ علماء ہیں ہمارے، انہیں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے صفوں میں چھپے ہوئے صحابہ کبار کے دشمنوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور انہیں باضابطہ طور قانون کے حوالے کریں۔ دیکھیے، ایک سنی، ایک اہل سنت سے وابستہ انسان مر سکتا ہے، مٹ سکتا ہے، لیکن وہ توہین اہل بیت کبھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار ہمارے ایمان کا حصہ ہی نہیں بلکہ مکمل ایمان ہے۔ اسی لیے ہم خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی ذات مبارکہ ہو، یا حسن کریمین کی مبارک ذاتیں ہوں، یا اہل بیت اطہار میں سے کسی بھی ائمہ اطہار، کسی بھی انسان کا جس کا تذکرہ
ہم کرتے ہیں، ہم وہ باعث ایمان، راحت ایمان، فکر ایمان سمجھ کے کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں ایمان کا ذریعہ بھی ہے اور نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ ہم اہل بیت کی محبت کو ایمان کی کشتی ہی نہیں سمجھتے بلکہ نجات کی کشتی سمجھتے ہیں، یہ ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ، اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں خلفائے ثلاثہ کی توہین کر کے اہل بیت اطہار کی رضامندی پانا چاہتا ہوں یا ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں، یقینی طور وہ خلفائے ثلاثہ کی بے حرمتی کر کے یا ان کے شان کے خلاف بول کے جہنم کا دروازہ اپنے لیے کھول رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کو بھی بتانا چاہوں گا جو شعر و شاعری کی آڑ میں خلفائے ثلاثہ کی توہین کرتے ہیں یا کبھی بڑے بڑے صحابہ کی بار کے شان میں بکواس کرتے رہتے ہیں، انہیں بھی قدغن دینے کی ضرورت ہے، انہیں بھی لگام دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، آپ کے سوال کا سیدھا سا جواب ہے کہ میری سوسائٹی میں میرا پنڈت بھائی رہتا ہے جس نے مجھے بچپن میں پڑھایا ہے، لیکن اس کی پریکٹسز کیا ہے، وہ اپنی عبادت کیسے کر رہا ہے، مجھے کوئی حق نہیں اس پر تنقید کرے یا ان کے عبادات کو روکے۔ ہاں، میں اپنی عبادت کے بارے میں جو میں عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، اس کی اچھائی بیان تو کر سکتا ہے، لیکن کسی کو اس انداز سے حرف تنقید بنانا یا اس کی توہین کرنا یا جس سے اس کے تعلقات ہیں یا جس کے دل میں اس کی عظمت ہے اس کی توہین کرنا، یقینی طور یہ ایک کرائم ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہزارہ ایمانوں پر ڈاکہ ہے، ہزارہ ان لوگوں کی توہین ہے جو لوگ یقینی طور کتاب و سنت کو اپنا معیار بناتے ہیں اور اس معیار کو پھر وہ انسانیت کا طریقہ اور زیور مانتے ہیں۔ آخر پہ جو اب لاسٹ میں غور اس کے ساتھ ساتھ عوام سے کیا کچھ جو ہے پیغام رہے گا آپ کی طرف سے؟ دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، یہ سارے ایسے پاک نفوس قدسیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمتیں نہ صرف قرآن مقدس میں بیان کیے ہیں بلکہ یہ سیاست کے اندر یہاں جتنے بھی کتابیں ہیں، میں آپ کو ابھی کتابیں اٹھا کر دکھا سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے، اگر ان لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی فرامین کو پڑھا ہوتا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی میں اختلافات کے باوجود اگر کئی اختلافات ہوا بھی ہوگا، انہوں نے کبھی بھی یا حضرت علی کے ماننے والوں یا تعلیمات میں ایسا کوئی بھی جملہ نہیں ہے جس سے توہین صحابہ یا توہین شیخین یا توہین چہریار باصفہ ہو جائے۔ یقینی طور انہوں نے اس کو سرے سے ختم کر دیا اور ان کی تعلیمات میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ یہ جو کوئی بھی کرنے والا ہے، جہاں پر یہ کیا گیا، اگر کسی امام بارگاہ میں کیا گیا یا کسی مسجد میں کیا گیا، باضابطہ طور وہ انتظامیہ اپنے الفاظ کو عوام کے سامنے رکھیں اور یقینی طور وہ لوگوں کو کہے کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر وہ تکلیف پہنچی ہے کہ وہ ان کو باضابطہ طور معافی مانگے اور ان لوگوں کے نام آئیڈینٹیفائی کرے کہ جو لوگ بار بار ایسے غلطیوں میں بار بار شریک ہو رہے ہیں۔ جس طریقے سے اچھا، ایک اور بات ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، بہت ساری تفسیروں کے اندر اپنا اپنا نظریہ لوگوں نے پیش کیا ہے، بہت سارے تفاسیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جب میں نے دیکھا کہ مولانا یوسف شاہ کشمیری صاحب کی تفسیر کے بارے میں بھی بہت ہی نازیبا جملے استعمال کیے گئے، کم سے کم علماء تو ایسے جملے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، تنقید کا حق ہے، میں کہوں کہ میں اس تفسیر کو نہیں مانوں گا یا ان کے کسی خیال کو پسند نہیں کروں گا، تنقید حق ہے، لیکن کسی ایسی چیز سے تشبیہ دینا یا اس سے بدتر کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ میری آخر پر گزارش رہے گی کہ جو ہمارے سوسائٹی کے اندر علماء کرام ہیں، چاہے وہ سنی دنیا سے تعلق رکھنے والے ہوں یا شیعہ دنیا سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ بڑی کڑی نگاہ رکھیں، کیونکہ یہ قوم، یہ ملت قطعی طور وائلیشن اور فساد کا متحمل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم بھائی چارہ چاہتے ہیں اور بھائی چارے کے ساتھ ہیں، اور انسان کبھی بھی پسند اس چیز کو نہیں کرے گا کہ کھرمنی امن کو آگ لگایا جائے اور آگ کی نظر کیا جائے۔ اور آخر پر یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس کے پیچھے ہیں، میں نے سرکار سے پہلے بھی باضابطہ طور اپیل کی ہے اور کل بھی انتظامیہ سے اس بارے میں ہم نے بات کی کہ ہم اس قدم کو سراہتے ہیں، جو جے اینڈ کے پولیس اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، کہ
کہ جس طریقے سے انہوں نے بر وقت کارروائی کر کے ان کو گرفتار کیا ہے، ہم اس کی تائید بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے ستائش کے لیے ہمارے الفاظ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ یہاں یہ جو امن ہے، بھائی چارہ ہے، وہ قائم رہے۔ ایسے ایک اور بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار، جو مکتب فکر اہل بیت اطہار کو ماننے والا ہے یا کوئی صحابہ کبار کو ماننے والا ہے، دونوں کو چاہیے کہ میٹھی باتوں کا اظہار کریں، اور جو سوسائٹی کی تئیں اس وقت ضرورت ہے انہی باتوں کا اظہار کرے۔ اگر کوئی شعر کی بنیاد پر، کوئی شاعری کی بنیاد پر، یا کوئی ویڈیو کلپ بنا کر توہین صحابہ کر رہا ہے، توہین رسالت کر رہا ہے، توہین اہل بیت کر رہا ہے، وہ کسی بھی صورت میں نہ ہی وہ اہل بیت اطہار اور نہ ہی صحابہ کبار کا محب ہو سکتا ہے، وہ صرف اور صرف دشمنی اسلام ہو سکتا ہے، دشمنی انسانیت ہو سکتا ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں مومن تو سوال ہی نہیں، مسلمان سوال ہی نہیں، وہ انسان ہی نہیں ہو سکتا ہے جو یقینی طور انسانیت کے لبادے میں انسانیت کا مذاق اڑائے۔